अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर कुछ लोग अपनी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते। ज़ियाबितस यकीनन एक बहुत अहम मसला है और हम अक्सर इसके बारे में पढ़ते भी रहते हैं और बहुत सी मालूमात हमें इंटरनेट के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए मिलती रहती हैं और आपके डॉक्टर्स भी अक्सर आपसे ये बात करते होंगे। आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपको कहते होंगे आप अपनी शुगर कंट्रोल करें। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप अपने हॉस्पिटल का विज़िट करते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। कभी ये बहुत ज़्यादा इसका ब्लड लेवल आ रहा है, कभी बहुत कम है और आप मुसलसल इस परेशानी का शिकार रहते हैं कि मैं अपनी शुगर किस तरह कंट्रोल करूं। दरअसल ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट है, यानी कि आपको इस तरीके से इस शुगर को कंट्रोल करना है जिसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली बात ये कि आप ग़िज़ा किस तरह खाते हैं, आपकी डोज़ क्या है इंसुलिन की या जो ओरल टैबलेट्स हैं, और तीसरा ये कि क्या आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं। शुगर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है अगर आप अपनी शुगर की दवा बताए गए डॉक्टर के प्लान के मुताबिक नहीं खाएंगे, या आप बहुत ज़्यादा खुराक खा लेंगे और उसकी मुनासबत से दवा कम खाएंगे, या आपकी दवा की जो डोज़ है वो एडजस्ट होने वाली है और आप डॉक्टर के पास विज़िट नहीं कर रहे। इन चीज़ों की वजह से आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अब शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना एक वक्त पर ही खाना खाएं। जैसे आज आपने अगर 8 बजे रात को खाना खाया है तो कल शाम भी आप 8 बजे ही खाना खाएंगे, और ख़ुराक की जो मिक़दार आप आज ले रहे हैं वो कोशिश करें कल भी हो और आइंदा भी उतनी ही मिक़दार में ख़ुराक लेते रहें। इसलिए दवा की सही मिक़दार लेना ज़रूरी है और इसके लिए रोज़ाना एक ही वक्त पर खाना और एक ही वक्त पर दवा खाना भी ज़रूरी है। यानी खाना भी आप एक टाइम पर खाएं और आप अपनी जो मेडिसिन ले रहे हैं वो भी एक ही वक्त पर लें। जब टाइम आगे पीछे हो जाएगा और खाने की मिक़दार भी कम ज़्यादा होती रहेगी तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते या ज़रूरत से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, तब भी आपकी शुगर में तब्दीली आएगी। आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे और कभी भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर कोई बहुत क्रॉनिक बीमारी है, कोई बेड रिडन पेशेंट है, जैसे आजकल कोरोना वगैरह की वजह से लोग बीमार हैं, तो ऐसे मरीज़ों में भी शुगर लेवल्स अप डाउन होते रहते हैं, बल्कि इन्फेक्शन में और बीमारी में शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है। इस बात के बावजूद कि आपको इंसुलिन और आपकी जो मेडिसिन है, आपकी जो ओरल मेडिसिन है वो मुनासिब वक्त पर मिल रही है। तो इन्फेक्शंस में और बीमारी में डॉक्टर्स को चाहिए कि आपकी शुगर अगर बढ़ी हुई है तो उसके मुताबिक आपकी इंसुलिन या ओरल मेडिसिन की डोज़ एडजस्ट करें। इसके अलावा हम डॉक्टर्स के पास बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि इंसुलिन पर होते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आपने जिस तरह इंसुलिन बताई थी हम वो लगा रहे हैं लेकिन अभी भी शुगर कंट्रोल नहीं। दरअसल ऐसे लोगों में जब हम सवाल जवाब करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि आप इंसुलिन किस तरह लगा रहे हैं, मैं तो अक्सर मरीज़ से कहता हूं कि आप मुझे बताएं कि आप इंसुलिन किस तरह लगाते हैं, तो अमूमन वो इंसुलिन लगाने का तरीका दुरुस्त नहीं बताते। इंसुलिन लगाने का दुरुस्त तरीका बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंसुलिन हम जानते हैं कि एक हार्मोन है और इसे हमें एक ख़ास दर्जा हरारत पर स्टोर रखना होता है। यानी कि इसे हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं लेकिन हम इसे फ्रीज़ नहीं होने देते। यानी इंसुलिन को बहुत ज़्यादा ठंडक की वजह से जमना नहीं चाहिए रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो इसलिए रेफ्रिजरेटर में इसे ऐसे हिस्से में रखें जहाँ पर बर्फ़ ना जमती हो। इसी तरह अगर आपने सफ़र करना है तो कोशिश करें कि एक थर्मस में बर्फ़ डालकर और अपनी इंसुलिन को आप किसी प्लास्टिक बैग में लपेटकर उस बर्फ़ के साथ रखें और इस तरह आप अपनी इंसुलिन अपने साथ कैरी कर सकते हैं। याद रखिए अगर इंसुलिन रेफ्रिजरेटर में आपने फ्रीज़र वाले खाने में रख दी है और वहाँ पर इंसुलिन जम चुकी है तो वो इंसुलिन बेकार हो गई है, वो सही तौर पर काम नहीं करेगी और जब भी वो आप इंसुलिन लगाएंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी उससे। जब मैं मरीज़ों से पूछता हूँ कि आप इंसुलिन लगा कहाँ रहे हैं तो वो कहते हैं जी कि हम जिल्द के नीचे लगाते हैं, हम कभी रान पे लगा लेते हैं, कभी बाजू पे लगा लेते हैं
اور جب میں پوچھتا ہوں کہ لگانے کا طریقہ کیا ہے تو بہت سے پیشنٹس کو انسولین لگانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ انسولین در حقیقت جلد کے نیچے لگائی جانی چاہیے اور ایسی جگہ پر لگائی جانی چاہیے جہاں پر آپ کی جلد کافی موٹی ہے۔ اب بازو کی جو جلد ہے یا ران پر لگانے کو میں اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتا کہ عموماً مریض جو کہ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، دبلے پتلے ہوتے ہیں، وہ انسولین نیڈل کو اتنا زیادہ جلد کے اندر لے جاتے ہیں کہ وہ گوشت کو جا کے ٹچ ہوتی ہے اور مسل میں جا کے وہ انسولین لگا دیتے ہیں، جہاں پر انسولین ضائع ہو جاتی ہے اور اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جلد کے نیچے انسولین لگانی ہے، اور جلد کے نیچے انسولین لگانے کے لیے میں آپ کو بہت آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کی ناف کا جو ایریا ہے، اس کے اراؤنڈ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی جگہ دی ہے آپ کو انسولین لگانے کے لیے، اور بہت آسان سی بات ہے کہ آپ جسٹ ایک چٹکی بھریں، بڑی سی چٹکی، اور آپ اپنی جلد کو اٹھا لیجئے، اور انسولین پین جو ہے اس کو بالکل سیدھا سٹریٹ رکھنا ہے، یا انسولین کی جو سرنج ہے، اور اس کو بالکل اس جگہ پر آپ یہ اس طرح پریس کریں گے اور انسولین انجیکٹ کر دیں گے۔ امبلائکس کے اراؤنڈ، ناف کے ارد گرد آپ کسی جگہ پر بھی اپنی جلد اٹھائیں اور انسولین لگائیں، بالکل سٹریٹ۔ نہ تو پین یوں رکھنا ہے، نہ یوں رکھنا ہے، نہ یوں رکھنا ہے، بلکہ بالکل سیدھا جلد کا جو میکسیمم کرویچر جہاں پر بن رہا ہے، اس کے سینٹر میں آپ نے اس پین کو رکھنا ہے، انسولین پین کو یا انسولین سرنج کو۔ اور اسی طرح آپ اگلے دن یہاں لگا سکتے ہیں، اس سے اگلے دن یہاں لگا سکتے ہیں، اس سے اگلے دن یہاں لگا سکتے ہیں، اس سے اگلے دن یہاں لگا سکتے ہیں۔ تو آپ آل اراؤنڈ دا امبلائکس آپ جو ہے انسولین آرام سے لگا سکتے ہیں، اور اس میں انسولین مسل میں بھی نہیں جاتی اور انسولین ضائع ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو انسولین لگانے کی جو سب سے مناسب اور ایگزیکٹ جگہ ہے وہ ناف کے ارد گرد ہے، اور آپ روزانہ وہ جگہ تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ ایک ہی جگہ پر نیڈل لگنے سے آپ کو اریٹیشن نہ ہو اور وہاں جلد پر کوئی انفیکشن بھی نہ ہو۔ شوگر لیولز جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر شوگر لیول بہت کم ہو گیا، جسے ہم ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، اس کے الگ نقصانات ہیں۔ اگر ہائپر گلائسیمیا یعنی شوگر لیول بہت زیادہ ہو جائے یا اس کی وجہ سے کیٹو ایسیڈوسس ہو جائے تو یہ ایک اور زیادہ ڈینجرس کنڈیشن ہے۔ اور اگر آپ کی شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہے تو جسم کے بہت سے اعضاء جیسے کہ دل، گردے، آنکھیں اور آپ کے اعصاب یہ تباہی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، اور زیادہ عرصہ تک شوگر کا بڑھا رہنا دل کی بیماریاں، سٹروک، کڈنی کے پرابلمز، آنکھوں کے مسائل اور اس کے علاوہ آپ کے اعصابی تکالیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ شوگر ہو جانے کے بعد اگلے 10 سالوں تک اس کے اثرات آپ کے جسم پر نمودار ہونا شروع ہو سکتے ہیں، اس لیے شوگر کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے بلڈ شوگر لیولز کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کسی قسم کے ہیلتھ ہیزرڈ کا شکار نہ ہوں، کسی پرابلم کا شکار نہ ہوں۔ اب یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کی شوگر کنٹرول میں ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو شوگر ہے اور آپ کا ڈاکٹر یا آپ کا جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے وہ آپ کا شوگر لیول چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی شوگر ٹارگٹ رینج کے اندر ہے۔ ٹارگٹ رینج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب آپ خالی پیٹ اپنی شوگر چیک کرتے ہیں، پوری رات کے بعد جب آپ صبح اٹھ کے خالی پیٹ اپنی شوگر چیک کرتے ہیں، تو اگر وہ 90 سے 110 کے درمیان ہے تو یہ آپ کا شوگر لیول بالکل نارمل ہے۔ اور ناشتہ کرنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا شوگر لیول 110 سے لے کر 140 کے درمیان ہے تو آپ مطمئن ہو جائیے، آپ کی شوگر بالکل کنٹرولڈ ہے۔ لیکن اگر شوگر اس ٹارگٹ لیول سے زیادہ ہے، یعنی ناشتے سے پہلے خالی پیٹ آپ کی شوگر 110 سے اوپر ہے اور کھانے کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد آپ کی شوگر کا لیول 140 سے اوپر ہے، تو یہ شوگر لیول زیادہ ہے اور آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اس سلسلے میں ضرور مشورہ کرنا چاہیے، اور ان وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے جو میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ چیک کیجئے کہ کیا آپ بے وقت تو نہیں کھا رہے، کیا آپ ضرورت سے زیادہ تو نہیں کھا رہے، کیا آپ کی میڈیسن کی جو ڈوز ہے وہ ایڈجسٹ ہونے والی تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ انسولین کے جتنے یونٹس استعمال کر رہے ہوں، آپ کا جسم اس سے زیادہ انسولین مانگتا ہو، لیکن یاد رکھیے گا کہ انسولین کو آپ ایک دم سے خود نہیں بڑھا سکتے، اس کی ڈوز کو اگر آپ خود سے بڑھائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ ہائپوگلائسیمیا میں چلے جائیں اور آپ کا شوگر لیول بہت ڈراپ ہو جائے۔ اسی طرح جو اورل میڈیسن ہے اس کو بھی آپ ڈاکٹر کے مشورے سے بڑھائیں، اس کو ایڈجسٹ کروائیں۔
اگر آپ اس میڈیسن کو اچانک خود سے ہی زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو شوگر لیول انتہائی کم ہونے کا خطرہ ہے، جو کہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اپنی شوگر لیول کو ٹارگٹ رینج میں رکھیے، جتنا بھی ممکن ہو اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کروائیے، کھانے کے اوقات دیکھیے، کھانے کی مقدار روزانہ ایک ہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ نے 1 روٹی کھائی ہے، کل آپ سوچ رہے ہیں کہ آج مجھے کھانا اچھا لگ رہا ہے تو میں 2 یا 2.5 یا 3 روٹیاں کھا لیتا ہوں، اور اس سے اگلے دن آپ کو بھوک نہیں تھی، آپ نے بالکل کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ ساری جو بے احتیاطیاں اور بے قاعدگیاں ہیں یہ شوگر کے مریض کو زیب نہیں دیتی۔ شوگر کے مریض کو ہر صورت میں اپنی ڈوز میڈیسن کی، اورل میڈیسن کی یا انسولین کی، اور اپنی خوراک، اس کو مقررہ مقدار میں اور مقررہ وقت پر ہمیشہ لینا ہے۔ شروع میں شوگر کو اپنی ٹارگٹ رینج میں رکھنے کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی شوگر چیک کرنی پڑے، یعنی صبح خالی پیٹ بھی چیک کریں اور ناشتے کے 1.5 یا 2 گھنٹے کے بعد بھی چیک کریں۔ لیکن ایک بار جب آپ کو اپنی شوگر کنٹرول کرنی آ جائے گی تو پھر آپ یہ شوگر ہفتے میں 15 دن میں 1 مرتبہ یا مہینے میں 1 مرتبہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہے تو شاید آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی شوگر چیک کرنی ہوگی۔ اور میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ اپنا ایک شوگر چارٹ بنائیں، اس میں آپ ڈیٹ، ٹائم، سیرم شوگر لیول اور آگے اس کا فاسٹنگ اور رینڈم سٹیٹس لکھ سکتے ہیں، اور یہ چارٹ آپ روزانہ کی بنیاد پہ مینٹین کریں، اور ہفتہ یا 10 دن کے بعد یہ چارٹ لے کر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، تاکہ آپ کے ڈاکٹر کو معلوم ہو کہ یہ جتنی بھی ریڈنگز آپ نے لکھی ہوئی ہیں کس کس وقت میں آپ کی شوگر زیادہ تھی، کس وقت میں آپ کی شوگر کم تھی، اور ڈاکٹر پھر آپ سے آپ کی خوراک اور آپ کی دوا کے حوالے سے معلومات لے گا۔ اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے اگر آپ اپنا شوگر کا کوئی ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں HbA1c لیول۔ HbA1c لیول در حقیقت یہ بتاتا ہے کہ آپ کی شوگر پچھلے 3-4 ماہ کے اندر کس حد تک کنٹرول رہی ہے۔ لیکن یہ ٹیسٹ چونکہ مہنگا ہے اور میں اس کو اس لیے زیادہ پریفر نہیں کرتا کہ اگر آپ کی شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہے تو آبویسلی آؤٹ آف کنٹرول ہے، آپ کو HbA1c کی ضرورت نہیں ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی شوگر کنٹرول تھی بھی یا نہیں۔ لیکن اگر آپ نارملی اپنا شوگر لیول چیک نہیں کرتے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول رہتی ہے تو آپ ہر 3 سے 6 ماہ کے اندر ایک بار اپنا HbA1c لیول بلڈ کا چیک کروا سکتے ہیں، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی شوگر ڈیزائرڈ رینج کے اندر ہے یا نہیں، آپ کی شوگر کنٹرول بھی ہے کہ نہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت، بیماری، پریشانی اور شر سے محفوظ رکھے۔